وہ لمحہ یاد ہے جب تم نے آئینے میں خود کو دیکھا اور دل میں آیا کہ میں کیا ہوں؟ کوئی خاص نہیں، کوئی بڑا نہیں، بس ایک عام سا انسان۔ مگر آج میں تمہیں وہ بات بتانے والا ہوں جو شاید تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ اللہ تمہیں خاص سمجھتا ہے۔ نہیں، یہ صرف تسلی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی 7 ایسی علامتیں ہیں جو تمہاری اپنی زندگی میں موجود ہیں۔ تم نے بس کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں۔ آج وہ 7 علامتیں دیکھتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جب تم یہ سنو تمہاری آنکھیں بھر آئیں۔ اس لیے نہیں کہ دکھ ہو، بلکہ اس لیے کہ احساس ہو کہ اللہ نے تمہیں کتنا چاہا ہے۔ رکو، ابھی کہیں مت جاؤ۔ یہ 7 علامتیں سنو اور خود فیصلہ کرو کہ تم خاص ہو یا نہیں۔ پہلی علامت، اللہ نے تمہیں درد دیا۔ یہ سن کے شاید عجیب لگے، درد خاص ہونے کی علامت؟ ہاں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے سوچا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ اللہ صرف اسے آزماتا ہے جس کا ایمان اسے قیمتی لگتا ہے۔ سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں، پتھر کو نہیں، کیونکہ پتھر کی کوئی قیمت نہیں، سونے کی قیمت ہے۔ جب تم دردوں سے گزریں تو اللہ نے تمہیں پتھر نہیں سمجھا، اس نے تمہیں سونا سمجھا، اور سونے کو صاف کرنے کے لیے آگ ضروری ہے۔ تمہارا درد تمہاری قیمت کی دلیل ہے۔ دوسری علامت، اللہ نے تمہاری کوئی دعا روکی۔ وہ چیز جو تم نے مانگی تھی اور نہیں ملی، وہ رشتہ، وہ کام، وہ موقع، تم نے سوچا اللہ نے سنا نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے سنا اور روکا، اور اللہ صرف اسی کی دعا روکتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو چھری دیتی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ اسے چاہتی ہے۔ بچہ روتا ہے مگر ماں جانتی ہے کہ یہ نہیں دینا۔ اللہ کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ جب اس نے تمہاری دعا روکی، اس نے تمہیں تکلیف نہیں دی، اس نے تمہاری حفاظت کی۔ تمہاری روکی ہوئی دعا اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ تیسری علامت، ابھی رکو، یہ تیسری علامت سب سے گہری ہے۔ اگر یہ سن لی تو شاید آج رات کا سجدہ پہلے سے مختلف ہو۔ تیسری علامت، اللہ نے تمہیں بار بار توڑا۔ ہاں، بار بار، ایک بار نہیں، کئی بار۔ جب بھی لگا کہ سنبھل گئے، پھر کچھ ہو گیا، پھر ٹوٹے، پھر اٹھے، پھر ٹوٹے۔ تم نے سوچا یہ بدقسمتی ہے، مگر یہ بدقسمتی نہیں تھی۔ اللہ اسی درخت کو کاٹتا ہے جس کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے۔ کمزور درخت کاٹنے کی ضرورت نہیں، وہ خود گر جاتا ہے۔ تمہیں بار بار توڑا گیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ تم بار بار اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور ہر بار اٹھنے کے بعد تم پہلے سے مضبوط ہوئے۔ تمہارا بار بار ٹوٹنا تمہاری مضبوطی کی تیاری تھی۔ چوتھی علامت، اللہ نے تمہیں کبھی مکمل تنہا نہیں چھوڑا۔ سوچو، کتنی بار لگا کہ اب کوئی نہیں، سب چلے گئے، سب نے چھوڑ دیا، مگر تم آج یہاں ہو، زندہ ہو، سانس لے رہے ہو، یہ ویڈیو سن رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں تھاما، انجانے طریقوں سے، کبھی ایک انجان کی بات سے، کبھی رات کے سجدے سے، کبھی صبح کی اذان سے، کبھی کسی پرانی یاد سے جس نے ہمت دی۔ وہ سب لمحے وہ اللہ کا ہاتھ تھا جو تمہارے کندھے پر تھا۔ تم نے محسوس نہیں کیا، مگر وہ تھا، ہمیشہ تھا۔ تمہارا آج تک زندہ رہنا اللہ کی خاص توجہ کی علامت ہے۔ پانچویں علامت، اللہ نے تمہیں ایسے لوگوں سے ملایا جنہوں نے توڑا، وہ رشتے جو دکھ دے گئے، وہ دوست جو بچھڑ گئے، وہ لوگ جنہوں نے دھوکہ دیا۔ تم نے سوچا یہ سزا تھی، مگر یہ سزا نہیں تھی، یہ تربیت تھی۔ ہر وہ انسان جس نے تمہیں توڑا، اس نے تمہیں کچھ سکھایا۔ شاید خود پر بھروسہ کرنا، شاید اللہ کے علاوہ کسی پر مکمل انحصار نہ کرنا، شاید یہ کہ محبت دینا سیکھو، مگر اللہ کے علاوہ کسی سے مکمل محبت کی توقع مت رکھو۔ وہ سبق، وہ اللہ کی خاص تربیت تھی، اور اللہ صرف اسی کی تربیت کرتا ہے جسے وہ آگے بھیجنا چاہتا ہے۔ چھٹی علامت،
और ये वो अलामत है जो बहुत कम लोगों में होती है। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में बेचैनी रखी, वो बेचैनी जो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं जाती। पैसा हो बेचैनी है, रिश्ता हो बेचैनी है, कामयाबी हो बेचैनी है। तुमने सोचा ये कमजोरी है, मगर ये कमजोरी नहीं, ये अलामत है। अल्लाह ने हर इंसान के दिल में एक जगह खाली रखी है जो सिर्फ अल्लाह की याद से भरती है, और ये बेचैनी, ये इस खाली जगह की आवाज है। जिस इंसान का दिल बिल्कुल मुतमईन हो दुनिया से, वो अल्लाह को भूल गया है, मगर जिसके दिल में बेचैनी है वो अभी ढूंढ रहा है, और जो ढूंढता है वो पाता है। तुम्हारी ये बेचैनी, ये अल्लाह की तरफ तुम्हारा सफर है, और अल्लाह ने ये सफर सिर्फ खास लोगों को दिया है। सातवीं और आखिरी अलामत, ये सबसे बड़ी अलामत है। गौर से सुनो। अल्लाह ने तुम्हें ये वीडियो तक पहुंचाया। सोचो, आज तुमने ये वीडियो क्यों देखी? क्या इत्तेफाक था? क्या बस ऐसे ही आ गई? नहीं, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। जब वो मुझे याद करता है, मैं उसे याद करता हूं। जब तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं अल्लाह की याद थी, अल्लाह ने तुम्हें यहां पहुंचाया, इस लम्हे में, इस बात को सुनने के लिए। यह इत्तेफाक नहीं था, यह अल्लाह की खास तवज्जो थी, और जिस पर अल्लाह की खास तवज्जो हो वो आम नहीं होता। तुम आम नहीं हो, तुम वो इंसान हो जिसको अल्लाह ने दर्द देकर साफ किया, दुआ रोककर बचाया, बार बार तोड़कर मजबूत किया, तन्हाई में थामा, मुश्किल लोगों से सिखाया, बेचैनी देकर अपनी तरफ बुलाया, और आज इस लम्हे में यहां पहुंचाया। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये सब अल्लाह का खास मंसूबा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब एक काम करो, आज रात सजदे में जाओ और कहो, या अल्लाह, मुझे पता नहीं था कि तू मुझसे इतना प्यार करता है, शुक्रिया। बस ये 2 लफ्ज, शुक्रिया। और फिर देखो क्या होता है इस सजदे के बाद। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल को छू गई, तो ये वीडियो किसी एक इंसान को भेजो जो खुद को बेकार समझता है, जो सोचता है कि अल्लाह ने मुझे भुला दिया है, जिसे आज ये सुनने की जरूरत है कि वो खास है। कमेंट्स में लिखो, इन 7 अलामतों में से कौन सी अलामत तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा है। यहां लिखो और देखो कितने लोग तुम्हारी तरह हैं। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। और याद रखो, जिस इंसान को अल्लाह तोड़ता है, रोकता है, आजमाता है, बेचैन रखता है, वो इंसान अल्लाह का खास होता है। तुम खास हो, हमेशा से थे, बस आज पता चला।